السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی جنید الرحمن سکھروی اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی جنید الرحمن سکھروی یوٹیوب چینل۔ آج بھی انشاءاللہ ہم دو اہم ترین عنوانات کو لے کر کے گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلا عنوان ہے سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا حکم، اور دوسرا عنوان ہے سعودی عرب کی 3 معروف حلال میٹ کمپنیز۔ تو جہاں تک پہلے عنوان کا تعلق ہے، یعنی سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا حکم، تو اس سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو تازہ گوشت فروخت ہوتا ہے تو وہ چونکہ وہیں کا مقامی ذبیحہ ہوتا ہے اور وہاں کے مقامی افراد نے ذبح کیا ہوتا ہے، لہذا وہ حلال ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب میں جو پیک شدہ گوشت ملتا ہے وہ چونکہ باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، لہذا اس گوشت سے متعلق اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ مسلم ملک سے درآمد کیا گیا ہے یا غیر مسلم ملک سے درآمد کیا گیا ہے۔ اگر یہ گوشت کسی مسلم ملک سے درآمد کیا گیا ہے، مثلا پاکستان سے، ترکی سے، مصر سے، ملیشیا وغیرہ سے، تب تو اس کا استعمال درست ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گوشت کسی غیر مسلم ملک سے درآمد کیا گیا ہو، مثلا انگلینڈ سے، امریکہ سے، ہالینڈ سے، آسٹریلیا سے، یا پھر برازیل اور نیوزی لینڈ وغیرہ سے، تو ان ممالک میں چونکہ ذبح سے متعلق کافی مسائل کا سامنا ہے، کافی مشکلات کا سامنا ہے، یہ ممالک شرعی ذبیحے کا اہتمام نہیں کرتے، ذبیحے سے متعلق جو شرعی شرائط ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے، مثلا ذابحین کا مذہب معلوم نہیں ہوتا، تسمیہ سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، اسٹننگ سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ذبح کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں وہ قابل اشکال ہیں۔ لہٰذا اگر یہ گوشت ان غیر مسلم ممالک سے درآمد کیا گیا ہو تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گوشت کی کسی معتمد مسلمان تنظیم یا ذمہ دار اور دیانتدار مسلمان افراد نے تصدیق کی ہے یا نہیں۔ اگر تصدیق موجود ہو کہ یہ گوشت حلال ہے تو تب تو اس کا استعمال درست ہے، ورنہ اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس گوشت کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف گوشت کے پیکٹ پہ یہ لکھا ہونا کہ یہ گوشت حلال ہے، حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کی طرف سے ماضی میں بھی انتہائی غیر ذمہ داری سامنے آئی ہے، حتیٰ کہ مچھلی کے پیکٹ پر یہ عبارت لکھی ہوئی پائی گئی ہے کہ مذبوح علی الطریقہ الاسلامیہ، کہ اسے اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، جبکہ آپ دیکھیں تو مچھلی ایسی چیز ہے جس سے ذبح نہیں کیا جاتا، وہ ذبح کرنے والا جانور ہی نہیں۔ اس گوشت کی اگر سعودیہ کے مقامی متدین علماء کرام تحقیق کے بعد تصدیق کر دیں حلال ہے تو حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو دوسرا عنوان ہے کہ سعودی عرب کی 3 معروف حلال میٹ کمپنیز، تو اس کا تذکرہ اس واسطے ضروری ہے کہ بعض لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس بات کی تحقیق میں نہیں پڑھ سکتے کہ یہ کہاں سے درآمد کیا گیا ہے اور اس میں کیا تفصیل ہے، تو ہم نے سوچا کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہم ان کے لیے کمپنیز کے نام واضح کر دیں، کمپنیز کے نام بتا دیں جو حلال ذبیحے کا اہتمام کرتی ہیں، جو شرعی شرائط کا لحاظ رکھتی ہیں، تاکہ حرمین کے مسافر کے لیے اور ایک حاجی اور ایک معتمر کے لیے اس الجھن کا حل نکل سکے اور یہ مشکل آسان ہو سکے۔ تو ان کمپنیوں میں سے پہلی کمپنی کا نام ہے وطنی۔ سعودی عرب میں جو وطنی ذبیحہ فروخت ہوتا ہے یہ وطنی ذبیحہ حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری کمپنی کا نام ہے فقیح۔ فقیح کا جو ذبیحہ سعودی عرب میں فروخت ہوتا ہے یہ بھی حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری کمپنی کا نام ہے سعدیہ۔ سعدیہ کا جو ذبیحہ فروخت ہوتا ہے یہ ذبیحہ بھی حلال ہے۔ یہ تینوں
سعودی عرب کی معروف مقامی لوکل حلال میٹ کمپنیز ہیں. تو اگر کوئی گوشت سے متعلق اس تحقیق میں نہ پڑھنا چاہے کس ملک سے درآمد کیا گیا ہے، مسلم ملک سے یا غیر مسلم ملک سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کو واضح طور پر بتا دیا جائے، تو اس سے چاہیے کہ ان 3 کمپنیوں میں سے کسی کمپنی کا وہ ذبیحہ استعمال کرے. یہ حلال ہے شرعاً، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بعض کمپنیاں ہیں جو حلال ذبیحے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن یہ 3 کمپنیاں چونکہ معروف ہیں اور ان کا گوشت آسانی مل بھی جاتا ہے، اس واسطے ہم نے ان 3 کمپنیوں کا تذکرہ کیا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بطور خاص ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.